السلام علیکم۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں املاک کو جلاتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور جب یہ بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نقصان نہیں دیتی۔ اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کر دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کر دیا جائے اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں، لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اس طرح ظلم ہوتا رہا۔ تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا، اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے بندوں کو مزید گھروں کی تلاشی لینے کے لیے بھیجا۔ فرعون کے بندے اچانک ایک گھر میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے، جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرعون کے سپاہی بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا، جو اس وقت بھڑک رہا تھا۔ جب سپاہیوں کی تسلی ہو گئی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرتے غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچانک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کر، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر سرد کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں تاکہ کسی گاؤں میں چلا جائے، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہ ہونا اور نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس صندوق تیار کروانے کے لیے گئیں اور اسے تاکید کی کہ صندوق ایسا تیار کیا جائے جس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا تھا کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے گا جو ان دونوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو فرعون کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر ہی رکھا تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور غیب سے آواز آئی کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ صندوق کی تیاری سے پہلے بڑھئی بار بار اپنا ارادہ بدلتا، جس کی وجہ سے وہ کئی بار اندھا ہوا اور پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر ناچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو وہ کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی مزدور تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے پانی میں ڈال دیا۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ کہاں جاتا ہے۔
کہ اگر صندوق شہر کے کسی بندے نے اٹھا لیا تو قوی امکان ہے کہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ آپ کی بڑی بہن انجان بان کر صندوق کو دیکھتی رہی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون دریائے نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے تو لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو ہم رسول بنائیں گے۔ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ فرعون نے نجومیوں سے کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس سے تم مجھے ڈراتے تھے۔ میرے اقبال کو تو دیکھو، یہ خود بخود کس طرح ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل مت کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آپ نے دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے ایک دائی، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزینہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا۔ 2 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے دودھ پلایا۔ جب آپ کا دودھ چھڑایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر، اونٹ اور بہت سی نفیس چیزیں تحفہ میں دے کر رخصت کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست کر دیا اور فرعون اس بات سے بالکل بے خبر رہا۔